بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ استصحاب کے انواع و اقسام ہے. گزشتہ سبق میں استصحاب کی تعریف پڑھی تھی اور آج انواع الاستصحاب یعنی استصحاب کی کتنی اقسام ہیں. للاستصحاب انواع کثیرۃ، فرماتے ہیں کہ استصحاب کی بہت ساری اقسام ہیں اور یہاں پر کچھ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. لأن المستصحب، اب یہ کس طرح اس کی مختلف اقسام بنتی ہے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو مستصحب ہے یعنی جس چیز کا استصحاب کیا جاتا ہے، اب وہ اما ان یکون امرا وجودیا او عدمیا. ایک دفعہ ہم امر وجودی مثلا جس طرح زید کا عادل ہونا ایک مثبت اور امر وجودی ہے، او عدمیا یا اس کا نہ ہونا ایک امر عدمی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے استصحاب وجودی اور عدمی تقسیم ہوتا ہے. ثم اما ان یکون حکما تکلیفیا، یہ مستصحب جو ہے ایک دفعہ حکم تکلیفی ہوتا ہے جس طرح احکام خمسہ ہے، آگے ان کی مثالیں آئیں گی. او وضعیا، یا جو ہے وہ حکم تکلیف کے علاوہ جو ہے حکم وضعی جس طرح صحت ہے، بطلان ہے یا اور مختلف اقسام. کلیا او جزئیا، یا احکامات کلی ہوتے ہیں جس طرح وجوب، حرمت، اس طرح، یا جزئی ہوتے ہیں کسی خاص مورد کے بارے میں ہوتے ہیں. او موضوعا لحکم او امورا خارجیتا، یا یہ مستصحب جو ہوتا ہے وہ موضوع ہوتا ہے کسی حکم کے لیے، مثلا جس طرح شراب جو ہے وہ حرمت کے لیے موضوع ہے، یا امور خارجیہ سے مربوط ہوتا ہے، مثلا جس طرح زید کی عدالت ہمیں ثابت کرنی ہے. تو لہذا مستصحب کے اعتبار سے یہ استصحاب امر وجودی ہوتا ہے، عدمی ہوتا ہے، استصحاب حکم تکلیفی ہوتا ہے، استصحاب حکم وضعی ہوتا ہے، استصحاب کلی، جزئی وہکذا. اور اسی طریقے سے استصحاب میں شک بھی ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اس کی اقسام ہیں. ثم الشک کو اما ان یکون فی المقتضی للمستصحب، ایک دفعہ جو شک ہوتا ہے استصحاب میں تو وہ شک ہوتا ہے کہ اس مستصحب کا مقتضی ہے یا نہیں ہے، یعنی اصلاً وہ چیز جو اس کو تقاضا کرے یا جو اس کے لیے ایک مصلحت ہوتی ہے، جو علت ہوتی ہے، وہ اس میں ہے یا نہیں. اور ایک دفعہ شک مقتضی میں نہیں ہوتا بلکہ رافع میں ہوتا ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ فِي الرَّافِعِ لَهُ، جس طرح ان کی آگے سب کی مثالیں جو ہے آئیں گی کہ شک جو ہوتا ہے وہ رافع میں ہوتا ہے. جس طرح معمولاً جو مثال دی جاتی ہے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ پتہ ہے کہ چراغ میں جو ہے روغن یا تیل کافی مقدار میں تھا، لیکن شک ہے کہ کہیں ہوا تو نہیں لگی اس نے اس کو جو بجھا دیا ہو. تو رافع اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو رفع کر دیتے ہیں. او فی رافعیت الموجود، یا جو چیز موجود ہے ابھی وہ رافع کی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں ہے. تو یہ سارے اقسام انواع ہیں جن کی طرف اشارہ اگلے صفحات میں مثالوں کے ساتھ آئے گا. اور تیسری جو یہاں پر بات ہے اس کے اقسام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ استصحاب مستصحب کی جو دلیل ہوتی ہے. ثم دلیل الحکم المستصحب، یہ حکم مستصحب کی جو دلیل ہوتی ہے اما ان یکون عقلیا او شرعیا، یا عقلی ہوتی ہے یا شرعی ہوتی ہے. تو اس حساب سے بھی استصحاب جو ہے وہ قابل تقسیم ہے. اب اتنے سارے اقسام بیان کرنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا یہ سارے استصحاب کی جو اقسام حجت ہیں یا ان میں سے بعض ہیں؟ تو اس میں جو ہے وہ مختلف نظریات ہیں جس کی طرف صاحب کتاب اشارہ فرماتے ہیں. وقد وقع اختلاف کثیر فی حجیت هذه الانواع او بعضها وعدم حجیتها، کہتے ہیں بہت زیادہ اختلاف ہے ان اقسام کے
حجیت کے بارے میں، یا ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ بعض حجت ہیں بعض نہیں ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ سارے حجت نہیں ہیں، تو اس میں جو ہے مختلف نظریات ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْ حُجِّيَتِهِ مُطْلَقًا، کچھ علماء اصولیین کہتے ہیں کہ بھئی استصحاب کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ حجت نہیں ہیں، یعنی ہم استصحاب پر عمل نہیں کر سکتے، ایک یہ نظریہ۔ والمثبتون، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی استصحاب حجت ہے، لیکن ان میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ اختلفوا فی انواعہ، جو کہتے ہیں استصحاب حجت ہے اس کے انواع و اقسام میں ان کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں فلاں استصحاب حجت ہے، فلاں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں، لہذا اس میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہے اپنی جگہ پر۔ اب آتے ہیں مختلف ان کے اقسام و انواع کی طرف اشارہ کر کے ان کے اختلاف کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ آتے ہیں استصحاب عدمی کی طرف، جس کی طرف اشارہ ہوا کہ استصحاب امر وجودی ہوتا ہے، امر عدمی ہوتا ہے۔ تو اما الاستصحاب العدمی، وہ استصحاب جو ایک عدم کی طرف سے جاری ہوتا ہے، مثلا پہلے یہ چیز نہیں تھی اب بھی نہیں ہے، تو فَلَعَلَّهُ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْجُلِّ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْكُلُّ۔ کہتے ہیں استصحاب عدمی اکثر اور جو بڑے بڑے علماء ہیں سارے اس کو جو ہے وہ معتبر جانتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ سب قبول نہیں کرتے تو اکثر اس کو قبول کرتے ہیں، لہذا استصحاب عدمی ایک ایسا استصحاب ہے جن میں اکثر کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے۔ فَلَوْ تُيَقِّنَ عَدَمُ شَيْءٍ، پس اگر کسی ایک چیز کے نہ ہونے کا یقین ہو، مثلا ہم کہیں گے کہ بھئی پہلے فلاں شخص نہیں تھا، فَلَا يُحْكَمُ بِوُجُودِهِ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِهِ، کیونکہ اس کے وجود کا حکم نہیں لگایا جائے گا بعد از اس کے کہ وہ ثابت ہو، یعنی پہلے ایک چیز ثابت ہو تو بعد میں کہیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ وجود رکھتی ہے۔ تو لہٰذا جب ایک چیز معدوم ہے تو اس کے وجود کا بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکے گا۔ وَلِذَا تَرَاهُمْ يُسْتَدَلُّونَ دَائِمًا بِأَصَالَةِ الْعَدَمِ، کہتے ہیں اسی لیے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ ایک عدم اگر پہلا ہوتا ہے تو اسی لیے علماء جو ہے وہ اصالت عدم سے کافی موارد میں استدلال کرتے ہیں کہ بھئی اصل یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہی اصالت العدم، جس کو فقہ میں بھی کافی جگہوں پر جو ہے اس کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اصالت عدم سے کہتے ہیں یہ وہی اصالت عدم ہے، یعنی استصحاب عدم ہے، اصالت عدم وہی استصحاب عدم ہے۔ تو لہٰذا استصحاب عدمی جو ہے وہ اکثر علماء اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے بعد دوسرے اقسام کی طرف۔ استصحاب عدم کے بعد آتے ہیں وَأَمَّا استصحاب الحکم الکلی تکلیفی، استصحاب جس میں استصحاب حکم ہے، یعنی موضوع نہیں ہے اور کلی ہے، جزئی نہیں ہے، تکلیفی ہے یعنی وضعی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو استصحاب ہوتا ہے، مثال جس طرح دیتے ہیں کالوجوب والحرمت، جس طرح مثلا احکام خمسہ میں سے ایک چیز کا وجوب ثابت کرنا ہے، ایک چیز کا حرام ہونا ثابت کرنا ہے، یا کلی میں سے کلی وضعی ہو، والکلی الوضعی، یہ تکلیفی ہیں، اور احکام وضعیہ جس طرح کا طہارت، مثلا ایک چیز کا طاہر ہونا، پاک ہونا ثابت کرنا ہے، والنجاست، ایک چیز کے نجس ہونے کا، والزوجیت والملکیت، امور خارجیہ میں مثلا ایک شخص کے لیے ایک پہلے زوجہ تھی اب اس کی زوجیت کو ثابت کرنا ہے، یا ایک چیز میرے پہلے ملک میں تھی اب اس کی ملکیت کو ثابت کرنا ہے، وہ امثال ہے کہ جن کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئے گی۔ تو اب اس کے بارے میں کیا ہے استصحاب حکم کلی تکلیف، یہ تو مثالیں ہو گئیں، اب یہ آیا حجت ہے نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فالمنقول عن القدماء ومن بعدهم، علماء قدیم اور ان کے بعد آنے والے علماء سے جو نقل کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں عدم الحجیت، استصحاب حکم کلی تکلیفی حجت نہیں ہے، ایک یہ نظریہ اس میں۔ ومنہم، اور ان علماء میں سے کچھ کہتے ہیں کہ بھئی بطور بالکل ہم رد نہیں کرتے اس کو، بلکہ کہتے ہیں من خص المنع بالتکلیفی دون الوضعی،
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ استصحاب حکم کلی تکلیفی میں جو ہے وہ منع ہے، لیکن وضعی میں منع نہیں ہے، یعنی وضعی میں حجت ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے منع یعنی یہ جو عدم حجیت کو مخصوص کیا ہے تکلیفی میں، یعنی مثلا جس طرح وجوب ہے، حرمت ہے، کہتے ہیں اس طرح کا استصحاب جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ دون الوضعی، باقی وضعی جس طرح یہ طہارت ہے، نجاست ہے، تو یہ اپنی جگہ پر حجت ہے۔ اور اس کی تائید میں فرماتے ہیں والمنقول عن الشیخ الحر العاملی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ جناب شیخ حر عاملی سے جو ایک نظریہ نقل ہے وہ یہ ہے کہ ان اخبار الاستصحاب، جو روایات ہیں استصحاب کے بارے میں، لا تدل علی استصحاب الحکم الشرعی الکلی، وہ کہتے ہیں کہ یہ دلالت نہیں کرتی ایک ایسے استصحاب پر جو کہ حکم شرعی کلی یعنی وہی تکلیفی کی طرف اشارہ ہے۔ تو لہٰذا اس استصحاب حکم کلی تکلیفی میں جو ہے وہ دو نظریے ہیں، ایک یہ نظریہ ہے کہ حجت نہیں ہے بالکل، دوسرا قدماء میں سے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ حکم کلی تکلیفی جو ہے یہ حجت نہیں ہے، باقی وضعی اپنی جگہ پر حجت ہے۔ یہ تو قدماء کی جو ہے وہ بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں جو متأخرین ہیں، ان میں جو بعد میں آنے علامہ حلی کے بعد جو تقریباً متأخر المتأخرین یا اس کے بھی بعد میں جو علماء ہیں، تو واشتہر بین متأخر المتأخرین جو تقریباً 9ویں 10ویں صدی میں جو ہے یہ بزرگان اور علماء جو ہیں ان کے درمیان کیا مشہور ہے؟ القول بالحجیت مطلقاً فی الاحکام وغیرہا، وہ فرماتے ہیں یہ استصحاب حکم کلی جو ہے یہ مطلقاً حجت ہے، چاہے احکام ہوں چاہے غیر احکام ہوں، موضوعات ہوں۔ تو لہٰذا یہ تیسرا نظریہ جو ہے وہ متأخرین کا اس احکام کلی استصحاب کلی کے بارے میں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنَعَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ حُجِّيَتَهُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي الْمُقْتَضِي، یہ تو مستصحب کے حوالے سے تھا۔ اور کہتے ہیں کہ متأخرین میں سے جو ہے اکثر کہتے ہیں کہ اگر استصحاب جو ہے وہ شک فی المقتضی میں ہو تو اس صورت میں جو ہے یہ حجیت نہیں ہے۔ یعنی مثلا مجھے شک ہے کہ فرض کرتے ہیں جس طرح معمولاً مثال بھی یہی دیتے ہیں کہ چراغ کے جلنے کے بارے میں مجھے شک ہو، اس لیے کہ مجھے شک ہے کہ اس میں تیل ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں جب شک مقتضی میں ہو تو وہاں جو ہے وہ ہم اس کا استصحاب جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ مثلا میں کہوں کہ پہلے اس میں وہ تیل موجود تھا، اب بھی انشاءاللہ موجود ہے، تو شک جو ہے وہ مقتضی میں جو ہے وہ حجت نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ الْحُجِّيَةَ عِنْدَ الشَّكِّ فِي رَافِعِيَّةِ الْمَوْجُودِ، بعض جو ہے وہ علماء میں سے جو کہتے ہیں کہ اگر استصحاب شک فی رافعیت الموجود یعنی جو چیز موجود ہے آیا وہ رافع ہے یا نہیں، تو اس کی حجت کو وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ مختلف نظریات ہیں استصحاب کے بارے میں جس کی طرف صاحب کتاب اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهَا إِذَا كَانَ دَلِيلُ ثُبُوتِ الْمُسْتَصْحَبِ عَقْلِيًّا، اور ان علماء میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ استصحاب حجت نہیں ہے جب مستصحب جو ہے اس کی دلیل جو ہے وہ عقل ہو، یعنی مستصحب کا ثابت ہونا اگر عقلی ہو، یعنی اس مستصحب کے ثابت ہونے پر دلیل جو ہے وہ شرعی نہ ہو، عقلی ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ استصحاب حجت نہیں ہے۔ وَمِنَ الْأُصُولِيِّينَ، اور اسی طرح علماء اصول میں سے من منع حجیتہ فی الامور الخارجیت، بعض بزرگان یہ کہتے ہیں کہ بھئی استصحاب جو امور خارجیہ میں ہوتا ہے، مثلا جس طرح مجھے زید کی عدالت کے بارے میں استصحاب کرنا ہے کہ بھئی پہلے زید عادل تھا، اب شک ہوتا ہے کہ عادل ہے یا نہیں، تو میں کہوں کہ وہ پہلے عادل تھا اب بھی عادل ہے، تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو امور خارجیہ ہوتے ہیں وہ اس میں استصحاب حجت نہیں ہے۔ الی غیر ذالک من الاقوال المتشعبہ، کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے اقوال جو کہ مختلف
اور الگ الگ ہیں اس کے بارے میں، لہذا استصحاب ان اصول عملیہ میں سے ہے جس کے بارے میں بہت سارے مختلف اقوال جو ہے یہاں پائے جاتے ہیں، جس کی طرف صاحب کتاب نے ایک سرسری نگاہ سے جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے۔ اب ان کی انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ بعد میں آئے گی۔ صاحب کتاب کیا فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جتنے بھی اقسام بیان کیے سارے حجت ہیں نہیں ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَنَحْنُ إِذَا تَأَمَّلْنَا عَدِلَّةَ الْاسْتِصْحَابِ، کہتے ہیں ہم جب عدلِ استصحاب کے انشاءاللہ بعد میں اس کے بارے میں گفتگو آئے گی کہ استصحاب کی ادلے کون سی ہیں، اور خود بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ ادلہ استصحاب التی سنذکر عمدتها المعول علیہ، کہتے ہیں وہ استصحاب کی دلائل جن میں سے جو مہم ترین ہیں، جن پر اعتماد کیا گیا ہے، ان کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا، اور ان ادلہ میں سے ہم نے نہیں پایا ما تطمئن بہ النفس، کہ ایسی ادلہ ہوں جن سے نفس بھی مطمئن ہو، یعنی جو ایک بہترین دلیل ہو اور دلالت بھی ان کی پوری تمام ہو، الا اخبار الباب، کہتے ہیں سوائے روایات کے، یعنی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ استصحاب کی دلائل میں سے جو بہترین دلیل ہے وہ صرف روایات ہیں، التی لا تدل علی اکثر من حجیت استصحاب الاحکام الوضعیت الجزئیت للمکلف۔ وہ خود یہاں پر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں یہ صرف اس بات پر دلالت کرتی ہیں، یعنی دلالت نہیں کرتی اس سے زیادہ، یعنی وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ روایات یہ کہتی ہیں کہ استصحاب احکام کے بارے میں، اور وہ بھی احکام وضعیہ اور وہ بھی جزئیہ ہوں، تو فقط وہاں استصحاب حجت ہے۔ لہذا جتنی دوسری اقسام بیان کی گئی ہیں تو صاحب کتاب فرماتے ہیں ان پر یہ روایات جو ہے وہ ان کی حجیت پر دلالت نہیں کرتی، اور زیادہ سے زیادہ ان کی جو دلالت ہے روایات کی وہ اسی بات پر ہے کہ استصحاب احکام کے بارے میں ہو، اور وہ بھی احکام وضعیہ ہوں، تکلیفیہ نہ ہوں اور کلیہ نہ ہوں، جزئیہ ہوں، تو وہاں استصحاب حجت ہے۔ دون الکلیت، یعنی جو احکام اگر کلیہ ہوں جس طرح مثلا وجوب اور حرمت تھا لسائر المکلفین، تو لہذا ان کا نظریہ یہی بنتا ہے صاحب کتاب کا کہ روایات صرف اس استصحاب پر دلالت کرتی ہیں کہ استصحاب احکام وضعیہ جزئیہ حجت ایک یہ، اور دوسرا وہ استصحاب ما یلحق بذالک من الموضوعات، اور وہ استصحاب جو ان سے ملحق ہو، یعنی وہ بھی حجت ہے، وہ موضوعات کے بارے میں ہو، التی تعلق بہا حکم شرعی، اور وہ موضوعات بھی ایسے ہوں جن سے حکم شرعی جو ہے وہ تعلق پیدا کرے۔ اذا کان منشأ الشک فیہا ہوا الشک فی الرافع، اور یہ موضوعات میں جو ہے وہ استصحاب جاری ہو اور اس سے حکم شرعی متعلق ہو، اور اس میں ایک اور شرط یہ ہے کہ شک جو ہو اس میں وہ شک مقتضی میں نہ ہو بلکہ شک فی الرافع میں ہو، یعنی جو جتنی اقسام ان میں ذکر کی تھی تو ان میں سے صرف یہ دو مورد جو ہے وہ صاحب کتاب قبول کرتے ہیں کہ استصحاب کی ادلہ جو روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک تو یہ استصحاب احکام وضعیہ جزئیہ حجت ہے، ایک یہ، اور دوسرا موضوعات میں سے بھی وہ موضوعات جن سے حکم شرعی متعلق ہو اور ان میں منشأ شک جو ہو وہ شک فی الرافع ہو، کما سنوضح ذلک عند ذکر الادلہ، کہتے ہیں جب ہم ذکر کریں گے ادلہ کو تو وہاں ہم وضاحت کریں گے کہ شک فی الرافع کی صورت میں اور وہ بھی موضوعات سے مربوط ہو تو وہ حجت ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے وہ ان کی ادلہ کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔